رسول خدا نے اپنا فرزند کہا، اپنے فرزند کہا، قرآن کی آیتوں کا مصداق ہے امام حسن۔ آپ سوچیں چھوٹے سے ہیں کہ جب مباہلہ کی آیت آپ نے سنی، مباہلہ عید مباہلہ پر بلایا گیا، ابنانا ابناؤکم، یعنی تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ امام حسن ان بچوں میں ہیں، یعنی اسلام کے دفاع کے لیے امام حسن بچپن سے حاضر ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں امام حسن نے صلح کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، عزیزان محترم صلح نہ کی ہوتی اسلام بچا ہی نہیں ہونا تھا۔ یہ امام حسن کی بردباری تھی، یہ تحمل تھا اسلام کی خاطر۔ اور یہ ہمیں کتنا سکھاتا ہے کہ اپنے معاملات میں بھی تھوڑے سے ٹھنڈے چلیں، ہم تھوڑا سا ایک دوسرے سے اختلاف اگر ہے تھوڑا سا چلیں تاکہ ہم معاشرے کو پروان چڑھا سکیں۔ یہاں تو میری بات کے خلاف سامنے والے کی بات آتی تو میں تو سننا، بات ہی نہیں کرنا پسند کرتا۔ یہاں پہ تھوڑا سا امام حسن کے صدقے میں تھوڑا سا معاشرے میں ہم علم و بردباری پیدا کریں عزیزان محترم، ورنہ یہ ہوگا کہ یہ نام کتابوں میں، سیرتیں کتابوں میں نہ رہ جائیں خدا نہ خواستہ، اور کوئی مجھے دور سے دیکھے تو یہ نہ کہے کہ یہ کس کا ماننے والا ہے۔ امام حسن کی خدمت میں ایک شخص آیا، مولا کے پاس، کہتا ہے مولا آپ کے پیچھے فلانا شخص یہ کہہ رہا ہے۔ امام نے کہا تم نے میرے کام کو بڑھا دیا۔ کہا کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے ایسا کہا ہے، غلط کہا ہے، لیکن اب مجھے جو ہے وہ اس کے لیے بھی استغفار کرنی ہے اور اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے بیٹھ کے۔ اور ہمیں آ کے کوئی کہہ دے آپ کے لیے فلانے نے کہا ہے، اچھا ساری آستینیں اوپر چڑھ جائیں گی، اور جو ہوگا بھی نہیں۔ قرآن جو بھی کہہ رہا ہے کہ باتوں کو چیک کرو، خبریں تمہارے پاس آئیں موثق ہیں، سچی ہیں نہیں، اور اگر کہا بھی ہے تو کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار اگر میں ایسا ہوں تو مجھے معاف کر، اور اگر اس نے جھوٹ بولا تو اس کی مغفرت کر۔ یہ تو امام ہے۔ آپ ملک اشتر کا واقعہ آپ کی خدمت میں ہے کہ ملک اشتر کو کسی نے بازار کے اندر اہانت کی، لعب دہن جو ہے وہ ملک، جب اسے پتہ نہیں تو پتہ چلا کہ وہ ہے، تو وہ بھاگا گیا، دیکھا ملک اشتر مسجد کے اندر ہے، سجدے کی حالت میں ہے۔ بعد پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کے حق کے لیے دعا کر رہا تھا۔ یہ بردباری ہے۔ شامی آیا، آ کر جب مولا کو دیکھتا ہے، امام حسن علیہ السلام کو کیا دیکھتا ہے، امام کو برا بھلا کہنے شروع کر دیا، کہتا رہا، جب چپ ہو گیا مولا نے کہا لگتا ہے مسافر ہو، لباس چاہیے تو ہم دیتے ہیں، رہنے کی جگہ چاہیے تو ہم دیتے ہیں، کھانا چاہیے تو ہم دیتے ہیں، آذوقہ چاہیے، سفر کا سامان چاہیے تو ہم دیتے ہیں۔ جب اس نے یہ اخلاق دیکھا، کیونکہ وہ تو پروپیگنڈے کا شکار تھا، جیسے ہاں ہم لوگ آج کل پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے کے بارے میں یہ کہہ دیا، نہ سنا، نہ ہم نے اس کو دیکھا، نہ اس سے ملے، نہ اس کے افکار کو جانا، بس ایک پروپیگنڈا ہے، چل رہا ہے معاشرے میں۔ یہ آج کی نہیں ہے پروپیگنڈے، یہ بہت پرانے عزیزان محترم، یہ اس دور سے پروپیگنڈے ہوتے تھے۔ مولویوں کے بارے میں آج کل زیادہ ہوتے ہیں پروپیگنڈے، وہ آ رہا ہے، وہ فلانے فکر کا ہے، وہ یوں ہے، وہ یہ ہے، آپ سنیں کیا رہا ہے۔ خود مولا کہتے ہیں کہ اگر اچھی بات کہیں سے بھی ملے تو لے لو بھائی، پھر یہ تو ممبر رسول سے آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، آپ خود تو سنیں۔ جب آپ خود سنیں، آپ کو سمجھ میں اچھی بات ہے تو لے لینی چاہیے، غلط بات ہے تو آپ کو عرض خدمت کر دینا چاہیے کہ شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے۔ یعنی حسن ظن سے معاشرہ چلتا ہے نا، سوء ظن سے معاشرہ چلتا ہے۔ تو امام نے اسے جب ایسا کیا تو وہ امام کے قدموں میں پڑ گیا آ کے۔ عزیزان محترم، کمال یہی ہے کہ ہم ان سیرتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ جشن یہی ہے کہ ہم دور سے بھی اپنی زندگی کے اندر لگیں کہ ہاں مولا کا ماننے والا ہے۔ ایک چیز امام کی زندگی سے لیں اور اس کو اپنے حساب سے جو ہم کر سکتے ہیں، ہر شخص کی الگ ظرفیت ہے، ہر شخص کی الگ عمر ہے، ایج ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس چیز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں عزیزان محترم۔ تو ہے جشن، تو ہے کمال۔